اچھا سعید قاضی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں جو سائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ آج رات کو یا کل تک چیزیں کچھ سیٹل ہو جائیں گی، یا پھر یہ معاملہ طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مجھے تو طول پکڑتا نظر آ رہا ہے ایک حوالے سے، لیکن اس میں دو بتاؤں جی۔ ایک، اگر ہم سرکار کی بات کریں تو سرکار میں بھی دو تقریباً ہمیں دھڑے نظر آتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایک احساس ہے، تاثر ہے کہ جو پولیٹیکل یعنی ونگ کہہ لیں سو ٹو سے، وہ کچھ ڈسٹنس کرتا نظر آتا ہے، کوئی خاص بیان نہیں آیا، عظمہ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی، یا ٹی وی پہ ہم نے اپنے بھائی بلا لیا، احسان بھائی کو بلا لیا، یا اور میرے ساتھ بلوچ صاحب تھے۔ دوسری طرف ادھر بھی ڈویژن ہے، ادھر جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ اس پر ایک قسم کا خان نے اور اس کی فیملی نے عدم اعتماد کر دیا ہے۔ تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ابھی مبشر بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ گنڈا پور نہیں چلا رہے، اب لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلو، ایک بات۔ دوسری بات کہ یہ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ 8 فروری کے انتہائی شفاف انتخابات اس کی بنیاد میں ہیں، پھر ان شفاف انتخابات کے دفاع جو ہے وہ 26ویں ترمیم نے کرنا ہے یا کیا ہے، اور پھر 27ویں نے بھی کیا ہے۔ تو یہ جو پورا ایڈیفس کریٹ کیا ہے اس نگران حکومت کے بعد اور اس حکومت کے بعد، اب وہ کبٹ کون کھولے جس میں سکیلٹن لٹک رہے ہیں؟ جو ہوا ہے نہ مجھ سے بولا ہوا ہے، نہ میرے دونوں پینلسٹ سے بولا ہوا ہے، نہ وطن عزیز بولے نہ بولے اس کے بارے میں۔ تو پھر ریپروشما کہاں پہ ہوگا؟ کہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اب سارے کا سارا جو کرٹیسزم ہے اور جو وہ ان کی طرف اس کا رخ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سارے مینجڈ ہے۔ قاضی صاحب آپ نے سنا، چودھری گفتگو بھی آپ نے سنی، آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر بھی کوئی دو دھڑے بن رہے ہیں جس طرح کے گلے شکوے حکومت کے دوست کر رہے ہیں، اس میں کچھ حد تک سچائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں دھڑے تو بنتے رہتے ہیں پارٹیوں میں، مگر ایز لانگ ایز دی کرزما آف دی ٹاپ لیڈرشپ از ان پلیس، وہ دھڑے میننگ لیس ہوں گے۔ ٹھیک ہے، وہ میننگ لیس اس لیے ہوں گے کہ جو جس پہ وہ ہاتھ رکھیں گے بانی وہی دھڑا ہوگا، باقی دھڑا بالکل وینش ہو جائے گا ان دی تھن ایئر۔ ہاں، انہیں 5 سال کی حکومت ملے، اور میرے خیال میں اس کے بعد ظاہر ہے یہاں ڈسکریڈٹ ہوتے 2-4 سال ہی لگتے ہیں اس سسٹم کے دوران، کیونکہ سسٹم جو پنجابی میں کہتے ہیں اس کو ہم گوڑے تلے لے لینا، نو میٹر ہاؤ گڈ یو آر۔ تو ایز رائٹ ناؤ کوئی دھڑا میں میٹر نہیں کرتا، ناٹ ایٹ آل۔ اچھا سر، یہ جو بشرا بی بی کو آگے کیا گیا، آپ کو لگتا نہیں کہ اس سے سیاسی کشن مل گیا ہے؟ قیادت کو بھی علی امین بھی کہیں گے کہ یار میرے ہاتھ میں تو کوئی چیزیں نہیں، آپ بشرا بی بی کو سنبھالیں، اور اسی طریقے سے بشرا بی بی کے معاملات جو ہیں انہوں نے ہو سکتا ہے ان کے اوپر حکومت اس طرح دباؤ نہ ڈال سکے، تو یہ ایک اچھا سیاسی موو بھی ہے ان کو آگے لے کے آنا؟ نہیں، بات اب انہیں سے کرنی پڑے گی۔ دیکھیں نا، ان کی امپورٹنس ختم ہو جائے گی جب شی از کالنگ دی شاٹس۔ اور میں ایک اور بات بتاؤں، تحریکوں کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں۔ مجھے جو ڈر لگ رہا ہے اور خوف ہے مجھے، میں باقاعدہ اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو خبر ابھی مبشر بھائی نے اور آپ نے بھی دی ہے اور میں نے بھی کہیں سے سنی ہے کہ بھئی ناؤ کراؤڈ از پشنگ گنڈا پور صاحب کہ آگے لگو۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جب تک آپ ایک پبلک کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں تو تباہی نہیں ہوتی، نقصان نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں نہ ہو، سیاسی املاک کا نقصان نہ ہو، جانوں کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ مجھے لگتا ہے جو سیکنڈ ٹیئر آف دی لیڈرشپ چل رہی تھی اس کا اور ورکر کا، یہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے، یہ خطرناک ہے۔ اور ادھر ایک لیڈرشپ ایسی ہونی چاہیے کہ اگر لیڈر ورکرز کی مرضی کے خلاف بھی کسی بڑی مصلحت کے پیش نظر انہیں کہیں روکے تو وہ رک جائے۔ تو اور حکومت کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کا کیا حال ہو گیا ہے۔ لاہور میں آج پیٹرول کی شارٹیج شروع ہو گئی ہے، اور حالانکہ 3000 ٹرک، یہ کوئی شارٹیج اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، 3000 میرے ابھی شو میں آئے ہوئے تھے پیٹرول ڈیلرشپ کے جو چیئرمین ہیں، 3000 ٹرک باہر کھڑا ہے، ان کو تو اندر آنے دو۔ پیریشیبل گڈز وہاں کھڑی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ لوگوں کا کاروبار کا۔ میرے ساتھ وہ میر صاحب تھے جو تاجروں کی ایک بڑے لیڈر ہیں، تو وہ حالانکہ وہ کوئی پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھئی یہ سچویشن کو آپ اس طرح سے ڈیولپ نہ کریں، نیز ریئیکشن نہ کریں۔ اور لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ، مجھے پولیٹیکل جو حصہ ہے
جس طرح بھی ہم کہہ سکیں. وہ تو میرے خیال میں مری میں تشریف فرما ہے, محترمہ مریم صاحبہ کے بارے میں سنا تھا, وہ بھی ادھر ہیں. تو میرے خیال میں they should come, take people into confidence. ان کے بھی لوگ ہیں, ان کی بھی پارٹی ہے. یہ قاضی صاحب یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے. قاضی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, اور اگر ابھی حکومت عمران خان صاحب کو رہا کر دیتی ہے یا کوئی کنسیشن دیتی ہے, یہ تو پھر ان کی کمزوری ہوگی, پھر تو حکومت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی. تو ابھی تو میرے خیال میں سیاسی طور پر ان کو سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں بالکل سوٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ پھر یہ ایک اور خدشہ ہے ان کو. اگر ان کو رہا کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ کے احتجاج ہے یہ ایک یوفوریا میں بدل جائے گا. اب اس کا پولیٹیکل ایکسپریشن کیا ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو امبیرسمنٹ کرے گا. مگر اس میں میں اور بات کروں کہ بھئی آپ کہتے ہیں جی کہ پچھلی دفعہ جب یہ آئے آپ نے کہا جی وہاں چلے جائیں, وہ وہاں گئے تو کہا جی جب وہ پہنچے تو کہا آپ کے جلسے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ یہاں ان کی جو سی بی ایم سو کال تھی وہ کون سی تھی؟ مطلب ادھر سے بھی چلیں, وہ تو بڑے غیر ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم مان بھی لیتے ہیں وقت کے لیے کہ تمام برائیوں کا, تاریخ انسانی کی تمام برائیوں کا اجتماع خان صاحب کی ذات والا صفات میں ہے, مان لیا جی چلیں. اب بات یہ ہے کہ جو آپ ان سے کمٹ کرتے رہے وہ کیا تھا؟ ابھی 2 پرچے کل کیے آپ نے, کون سی سی بی ایمز کرنی ہے آپ نے, ساتھ ہی ریمانڈ بھی دے دیا جس کا بھی فیصل چودھری صاحب بات کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک وسیع تر مفاد میں, اور میں ابھی موڈیز کی آپ کو بتاؤں, موڈیز آلریڈی پریڈکٹ کر رہا ہے کہ عمران خان اور نو عمران خان جو اکنامک ریسٹرینٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے پولیٹیکل انریسٹ ہونے میں 3 بڑے جو ملک ہیں جس کو آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے وہ ہم ہیں. خان صاحب شاید بھول ہی جائیں سب کو, کہانی کسی اور پاس سے نکل جائے. تو یہ دانش چاہیے ہوتی ہے حکمرانوں میں کہ بھائی چیزوں کو جو ہے وہ بڑھائیں نہ, ان کو جو ہے وہ ایسکیلیٹ نہ کریں, ختم کریں. دونوں طرف سے ہمیں یہ باتیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ہاں آخری بات کیا ہے کہ خان صاحب کو پتا ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے مجھے کوئی آزادی نہیں دے گا, کوئی انصاف نہیں دے گا. ٹھیک ہے.